رسول تمہیں جتنا دین دیں وہ لے لو اور جس چیز سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ، تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اور کہیں فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ اور کہیں بھی فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جو امت میں راسخین فی العلم ہیں۔ تم ڈائریکٹ اگر قرآن کو نہیں سمجھ سکتے ہو، حدیث کی گہرائی تک نہیں جا سکتے ہو، تو پھر راسخین فی العلم جو ہیں، علم کو جو ماہر ہیں، ان سے رابطہ کرو۔ یعنی امت کے چند بڑے اشخاص کی اتباع کا حکم قرآن سے ثابت ہو رہا ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ اور امت میں جو بڑے ہیں یعنی علم کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، تو اگر کوئی مسئلہ تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو ان سے ملو۔ دنیا کے سلسلے میں ہم کرتے ہی آتے رہتے ہیں، چھوٹے موٹے نالج تو سارے رکھتے ہیں، آدھے ڈاکٹر تو سبھی ہوتے ہیں، الیکشن آئے تو سبھی نیتا ہیں، ہے نا، مسئلے کی بات آئے تو سارے مفتی ہیں۔ لیکن جہاں پر ہمیں پتہ نہ ہو کہ اس بیماری کا کیا علاج ہے تو پھر ماہر ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے۔ زمین مختصر ہے اور بنگلہ شاندار بنانا ہے تو انجینئر سے رابطہ کریں، مسئلوں کی پیچیدگی ہے تو علماء سے رابطہ کریں۔ علماء آپ کو دلائل سے جو ہے مسئلہ بتائیں گے۔ تو قرآن اشارہ کر رہا ہے کہ اطاعت اللہ کی ہوگی، اطاعت اس کے محبوب کی ہوگی، اطاعت امت میں جو بڑے ہیں ان کی بھی ہوگی۔ تو خام و خواہ اس کو اختلافات کی ہوا نہ دی جائے۔ مسلمانوں میں جو اختلاف ہے یہ رحمت ہے، اس کو زحمت اور عذاب نے بنایا ہے۔ مسائل میں تو زیادہ کوئی اختلاف ہے ہی نہیں، نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، حج کے مسائل، کوئی اختلاف نہیں، دو چار مسئلے ہیں، ان کو اٹھایا جاتا ہے اور ہر آدمی سمجھتا ہے بس میں ہی قرآن حدیث سے بات کر رہا ہوں، باقی سارے جو ہے قرآن حدیث سے باہر ہیں۔ ایسا نہیں ہے، جنہوں نے چار چیزیں لی ہیں نا، انہوں نے بھی قرآن اور حدیث کے دائرے سے باہر قدم نہیں رکھا ہے۔ احناف کے یہاں جو چار چیزیں لی جاتی ہیں کہ سب سے پہلے قرآن کو دیکھا جائے گا، قرآن میں اگر مسئلہ نہیں ہے تو حدیث میں دیکھا جائے گا، حدیث میں اگر مسئلہ نہیں ہے تو پھر دیکھا جائے گا کیا صحابہ اس مسئلے پہ جمع ہو گئے، کیا اس مسئلے پہ صحابہ کا اتفاق ہو گیا۔ اگر صحابہ کا اتفاق ہو گیا تو تم بھی آنکھ بند کر کے مان لو، اس کو اجماع امت کہا جاتا ہے۔ اور ایک اور موقع آتا ہے کہ مسئلہ نہ تو قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ صحابہ کے زمانے میں وہ مسئلہ تھا، اب کیا کریں گے؟ یہ تو نہیں پھنسیں گے جو چار چیزیں لے کے چلتے ہیں، پھنسے گا وہ جو کہتا ہے میں قرآن حدیث دو کو ہی مانتا ہوں۔ اس سے ہم سوال کریں گے تیری بیوی کو رمضان کے مہینے میں بخار آ جائے اور تو ڈاکٹر کے پاس جائے، ڈاکٹر کہے میں تو انجیکشن لگاؤں گا، اب بتا کہ انجیکشن سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ قرآن میں تو نہیں ملے گا، حدیث میں تو نہیں ملے گا، کیونکہ حدیث جب قرآن نازل ہو رہا تھا، حدیث بن رہی تھی، انجیکشن دنیا میں نہیں تھا۔ ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ بخار شدید ہے، جو ہے بوتل لگانی پڑے گی، گلوکوز چڑھانا پڑے گا۔ اب پوچھ مسئلہ کہ روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں گلوکوز لگانے سے؟ اب قرآن کے 30 پاروں میں تو بوتل نہیں ملے گی، 10 لاکھ حدیث کے مجموع میں بوتل نہیں ملے گی، تو دعویٰ کہاں گیا کہ میں دو ہی چیزوں کو مانتا ہوں؟ اس لیے اس کو زحمت نہ بنایا جائے۔ ٹھیک ہے، دلیل اپنی اپنی سب رکھتے ہیں، لیکن یہ بھی نہیں کہ جو دوسری طرف کے ہیں ہمارے، چاہے وہ ہمیں مخالف نظر آئیں، حقیقت میں مخالف نہیں۔ جیسے کوئی کہے بھائی میں آمین زور سے کہتا ہوں، اب جو آمین آہستہ کہتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ یہ انڈیا والے نئی نئی کتابیں لکھتے ہیں اور مسئلے لکھتے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں۔ یاد رکھنا تیرے سے بھی اونچی دلیل رکھتے ہیں، تو انہیں حدیث سے جو دلیل لی ہے اس میں اتنا ہی تھا، آمین کو کھینچ کے کہو، زور سے کہو کا لفظ نہیں ہے۔ وہاں تو نے آئیڈیالوجی استعمال کی ہے،
اور کہتا ہے میں دو ہی چیز مانتا ہوں، قرآن حدیث، تو یہاں قیاس کیسے آ گیا، آئیڈیالوجی کیسے آ گئی؟ اور پھر یہ جو آہستہ کہہ رہے ہیں ان کو آپ برا نہ سمجھیں، انہوں نے دلیل لی ہے قرآن سے، بہرحال دلیل تو ہوئی نا ان کے پاس، تو یہ ہماری سوچ ہے جو چھوٹی ہو گئی ہے۔ آپ جو ہے وسعت کے ساتھ سب کو ایکسپٹ کر کے سب کو مسلمان سمجھ کے چلیں، یہ اتحاد اور اتفاق کا موقع، وقت ہم سے تقاضا مانگ رہا ہے، وقت ہمیں تقاضا کر رہا ہے کہ آپ اپنی صفوں میں اتحاد قائم کریں۔ ہماری سیاست فیل کیوں ہو جاتی ہے مسلمانوں کی پتہ ہے؟ ہم 4.5 سال فکریں کرتے ہیں کہ یار مسلمان کے پاس لیڈرشپ نہیں ہے، مسلمان کا کوئی اپنا نیتا نہیں ہے، مسلمان جو ہے سیاست میں پیچھے ہے، لیکن جب واقعتاً اگر مسلمان کوئی لیڈرشپ کے قابل آگے بڑھ جائے سب سے پہلے ہم اس کی ٹانگ کھینچتے ہیں۔ تو کیا تم ہمارا لیڈرشپ جبریل آگے سنبھالیں گے؟ ہمارے بھائیوں میں سے ہی تو کوئی آگے بڑھنا ہے، لیکن جب کوئی آگے بڑھتا ہے تو پھر اس میں کمیاں ڈھونڈی جاتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ خود ہمت نہیں کرتے، اگر کوئی ہمت کر لے نوجوان یا کوئی بھی مسلمان تو پھر ہم اس میں کمیاں ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں، یہ ہماری کمی ہے۔ تو اتحاد اور اتفاق یہ وقت کا تقاضا ہے۔ ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی تھی کہ اس کے اوپر فخر سے دل پھٹ جانا چاہیے تھا۔ جو عاشق ہوتے ہیں نا، شمع کے جو پروانے کو آپ نے دیکھا ہوگا، جو عاشق ہوتے ہیں جب وہ موم بتی کے عاشق ہیں، جب لائٹ چلی جائے اور اپنے گھر میں موم بتی سلگا کے دیکھ لینا، چھوٹے چھوٹے پروانے آئیں گے، آپس میں نہیں لڑیں گے، اس شمع پہ اپنی جان قربان کر دیں گے۔ اس کو کہتے ہیں عشق، اس کو کہتے ہیں عشق، محبت، کہ وہ شمع سے جو ہے محبت کرتے ہیں، آپس میں نہیں لڑتے۔ ہمیں اللہ نے ایسی چیزیں دی تھی، ان کی بڑی بڑی ناموں پہ ہم لڑنے لگ گئے۔ نبی کے نام پہ ہم نے اختلاف کیا، قرآن کے نام پہ، حدیث کے نام پہ، حدیث کتنا بڑا ٹائٹل تھا، اس کے اس نام پر بھی ہم نے اختلاف کر دیا۔ تو یہ چیزیں اختلاف کی نہیں تھی، نام ہی دیکھ لو نا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا، قاری صاحب نے اشارہ کیا، ربیع الاول کی آمد ہے۔ اب جو ہے ہمیں چاہیے کہ صحابہ کرام کی ترتیب پر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو اور ان کی سیرت کو، جو ولادت کو اس طرح منائیں کہ سیرت ہماری زندگی میں بولتی نظر آئے، جیسے صحابہ نے کیا۔ انہوں نے ولادت اس طرح منائی کہ نبی کی سیرت کو اپنی 5 فٹ کی کائنات پہ نافذ کیا۔ اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کیا خوب جو ہے اللہ تعالیٰ نے نام بنایا ہے۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، سوتے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا۔ حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ پتہ ہے آپ کو 6 صدی عیسوی میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے، کیا حال تھا اس دنیا کا؟ یہ مسئلہ نہیں تھا کہ بیٹی کو زندہ زمین میں گاڑا جا رہا تھا، مسئلہ یہ تھا کہ سارے انسان مل کر انسانیت کو مٹی میں ملانے جا رہے تھے۔ عجیب سارے ورلڈ کا نقشہ سامنے رکھو، رومن اور یونان والے میٹنگیں کر رہے تھے کہ عورت انسان ہے یا نہیں، اور چین والے کہہ رہے تھے آسمان جو ہے وہ فادر ہے، دھرتی مادر ہے، اس فادر اور مادر کے بیچ میں جو بیبی پیدا ہوا وہ چین کا بادشاہ ہے، اور ایران والے کہہ رہے تھے ہمارا بادشاہ یزد گرد ہے، ہمارے بادشاہ کے خون میں خدا گردش کرتا ہے، اور یہاں ہند والے کہہ رہے تھے ہم تو چندر بنسی اور سوریہ بنسی ہیں، ہم تو چاند کے بیٹے ہیں اور سورج کے بیٹے ہیں۔ مصر والے کہہ رہے تھے ہم سورج کے اوتار ہیں، اور سب الگ الگ دعوے کر رہے تھے۔ اس وقت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ساری انسانیت جو جہنم کے گڑھے پہ کنارے پہ کھڑی تھی، قرآن کہتا ہے فَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، ارے اس وقت کو یاد کرو جب تم دشمنیوں میں گھرے ہوئے تھے، اللہ نے اپنے محبوب کو بھیج کر تمہارے دلوں میں محبت کا رس گھول دیا۔ واپس اس طرف جا رہے ہو، واپس چھوٹی چھوٹی بحثوں میں مبتلا ہوتے ہو کہ یہ صحیح ہے، وہ صحیح ہے، یہ یہاں ہاتھ باندھتا ہے، یہ وہ وہاں ہاتھ باندھتا ہے۔ ارے نماز اس کی بھی ہو جاتی ہے جس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوتے
ہوتے ہیں، وہ کہاں ہاتھ باندھے گا؟ نماز تو گونگے کی بھی ہو جاتی ہے، بتاؤ وہ کتنی زور سے آمین کہتا ہوگا۔ کن باتوں میں پڑ گئے؟ واپس اس جو ہے ماضی کی طرف جانا چاہتے ہیں کہ جب جو ہے اندلس کو تباہ کیا جا رہا تھا، برباد کیا جا رہا تھا، جب بغداد کو برباد کیا جا رہا تھا تو چھوٹے چھوٹے مسئلے کو مسلمان اچھال رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ اصحاب کہف کا کتا کالا تھا کہ پیلا تھا کہ لال تھا کہ سفید تھا۔ آج واپس ہم انہی اداؤں کی طرف جانا چاہتے ہیں، یہ تباہی کے راستے ہیں۔ صفوں میں اتحاد قائم کریں، نبی کے نام پہ جمع ہو جائیں۔ کتنا نام دیا ہے کہ ان کا نام لبوں پر آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے۔ ہائے ہائے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا نام لبوں پر آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے۔ آپ نے کھائی تو ہوگی چمچم بیکانیر کی، اور آپ نے جودھ پور کی بنگال کی مٹھائیاں کھائی ہوگی۔ ساری مٹھائیاں یک طرف کر دو، پوچھو نا ان ہونٹوں سے، جب ان ہونٹوں پہ محمد عربی کا نام آتا ہے تو کتنا رس کھل جاتا ہے اس کے اندر۔ تو شاعر کہتا ہے ان کا نام لبوں پر آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے۔ ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان کے بول جو ہے بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی۔ جس لکڑی کو سہارا دے کے خطبہ دیتے تھے نا، اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑا تو وہ 9 مہینے کی گابن اونٹنی کی طرح پلک پلک کر رونے لگی ہے۔ شاعر کہتا ہے ان کے جیسا اور کوئی اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی۔ اللہ نے اتنا خوبصورت نام دیا ہے، اس نام پہ جمع ہو جائیں، اختلاف نہ ڈالیں، اور جو ہے اس کو اختلاف ہے بھی تو اس کو جو ہے رحمت رہنے دیں۔ صحابہ کرام میں تھا، میں اپنی بات کو 1 منٹ میں ختم کر رہا ہوں، بس ایک آپ کو مثال دے دوں۔ بعض صحابہ میں بعض مسائل کو لے کر اختلاف تھا، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، جب واپس آئے تو امی عائشہ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے محبوب نے اللہ کو نہیں دیکھا ہے، نہیں دیکھا ہے، کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا۔ اور 99% صحابہ اس طرف گئے ہیں کہ جب دکھانا ہی نہیں تھا تو بلایا کیوں، دیدار ہی تو مقصد تھا۔ اور پھر جمہور بھی اس طرف چلا گیا ہے، اکثر صحابہ کی طرف، کہ دیدار ہوا ہے۔ اور ایک اور مسئلہ، حضرت عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور پیچھے جب اس کے رشتہ دار روتے ہیں تو میت کو عذاب ہوتا ہے۔ یہ عبداللہ بن عمر روایت بیان کرتے ہیں، لیکن دوسری روایت امی عائشہ لاتی ہے اور کہتی ہے نہیں عذاب ہوتا۔ کیوں عذاب ہوگا؟ اس کا کیا قصور ہے؟ روتے یہ ہیں تو اس کو کیوں ڈنڈے پڑیں گے؟ یہ اختلاف ہے، اس کو رحمت ہی رہنے دیا۔ اور پھر جمہور بھی یہاں پر حضرت عائشہ کے ساتھ چلا گیا۔ بہت سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ عصر کی نماز جلدی چلو، غزوہ خندق کے بعد، احزاب کے بعد جلدی چلو، عصر کی نماز جا کے بنی قریظہ میں پڑھنی ہے۔ تو صحابہ چلے اور تیز چلے، لیکن پھر بھی عصر کی نماز کا وقت بیچ میں ہو گیا، وہاں نہیں پہنچے، اس سے پہلے عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اب صحابہ میں ہو گیا اختلاف کہ نماز تھوڑی چھوڑیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا یہ تھی کہ جلدی چلو تاکہ تم عصر تک جو ہے بنی قریظہ پہنچ جاؤ۔ اب اگر نہیں پہنچے ہیں تو عصر تو پڑھیں گے۔ بعض صحابہ نے کہا ہم ٹائم بائم کچھ نہیں جانتے، ہم صرف نبی کا حکم جانتے ہیں۔ ہاں، ٹائم بائم نہیں جانتے، ہم صرف نبی کا حکم جانتے ہیں، ہم نہیں پڑھیں گے۔ سورج 100 بار ڈوب جائے، نبی پاک نے فرما دیا ہے عصر کو بنی قریظہ میں پڑھنی ہے، ہم بنی قریظہ میں پڑھیں گے۔ بعض صحابہ نے نماز پڑھ لی اور بعض نے نہیں پڑھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور جب یہ کیس اور یہ مقدمہ نبی کے سامنے آیا، نبی نے فرمایا تم دونوں نے صحیح کیا، دونوں نے صحیح کیا ہے۔ تو یوں بھی تطبیق کی جا سکتی ہے۔ ہمارے جو ہے دیوبندی اور بریلوی، اس کا کوئی لمبا چوڑا اختلاف نہیں ہے، دونوں کا امام ہی ایک ہے۔ اگر کچھ مسائل میں اختلاف جو چل پڑا ہے تو اس کو تطبیق دی جا سکتی ہے۔ جیسے مولانا صاحب کہہ دیں کہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بشر ہیں، اور میں کہہ دوں کہ نبی نور ہیں،
تو تطبیق آ کے کر دے، ہمارے بیچ میں محبت پیدا کر دو اور کہہ دو کہ نبی کے جو ہے نور بھی ہیں، اور علماء دیوبند کی روایتوں سے بھی ثابت ہو گیا ہے۔ مولانا تھانوی نے نشر الطیب میں روایت نقل کی ہے کہ دنیا بنائے جانے سے پہلے نبی نے فرمایا میں آدم کو بنائے جانے سے 14,000 برس پہلے اللہ کے دربار میں، پروردگار کے دربار میں ایک نور تھا۔ اور نبی صحیح روایت جس کو اہل حدیث بھی مانے گا، کنت نبیًا، ہاں نبی سے پوچھا گیا نا نبوت کب ملی آپ کو، فرمایا کنت نبیًا وآدم بین الروح والجسد، ابھی آدم کا پتلا بھی نہیں بنا تھا، اس وقت میری نبوت کا اعلان ہو چکا تھا۔ تو تطبیق دی جا سکتی ہے، کوئی کہے کہ نبی غیب جانتا ہے، کوئی کہے کہ نہیں جانتا، بھائی تطبیق پیدا کرو، ہو سکتا ہے تطبیق پیدا کی جا سکتی ہے۔ وہ کیسے کہ بھائی جو دنیا کی نگاہوں میں غیب ہے وہ نبی جانتے ہیں، اور بعض وہ غیب، وہ راز جو اللہ نے اپنے محبوب کو نہیں بتائے وہ نہیں جانتے۔ اس طرح آپ تطبیق پیدا کر سکتے ہیں، یعنی قرب کے راستے موجود ہیں۔ بہرحال اختلافات کو ہوا نہ دی جائے، آپس میں سب کو ایکسپٹ کر کے سب مسلمان ہیں۔ تو ایک لو جنت میں کون جاوے، اڈے جو ہے بائیں چوری کر کے کہ مان لو پھر کو جنت میں جاؤ گو، باقی سے جہنم میں جاؤ گا، تو بڑے ایک لو کبڈی کھیلو گو۔ یہ کوئی طریقہ ہے یار؟ سارے جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہے، بالآخر اگر ایمان کی حالت میں موت ہوتی ہے، بالآخر اگر گنہگار بھی ہے، یا تو اس کے کرم سے یا سزا بھگت کر جنت میں ضرور جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نمازوں کی پابندی کریں اور جو ہے اتحاد اور اتفاق اپنی صفوں میں قائم کریں، اور اپنا وجود جو ہے اس ملک میں اپنا ثابت کریں، اور ایسی باتوں سے وجود ثابت نہیں ہوگا۔ اگر اپنا وجود اس ملک میں ثابت کرنا ہے تو تعلیم میں آگے آؤ، ایجوکیشن میں آگے آؤ، ہر ڈپارٹمنٹ ہر شعبے پہنچ جاؤ، ہر جگہ تمہیں نظر آنے چاہیے، ہر جگہ میرا نوجوان نظر آنا چاہیے۔ ہمیں اچھے ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، اچھے انجینئروں کی ضرورت ہے، ہمیں اچھے وکیلوں کی ضرورت ہے، ہمیں اچھے سیاستدانوں کی ضرورت ہے، ہمیں پارشدوں کی ضرورت ہے، ہمیں ایم ایل او کی ضرورت ہے، ہم ایم پیوں کی ضرورت ہے۔ آپ کے لیے راستے کھلے ہیں، یہاں جمہوریت ہے، یہاں تعلیم کا ہتھیار ساتھ لے کر تم آگے بڑھ سکتے ہو۔ آزادی کے ٹائم ہم سے بھی جو بیکورڈ تھے وہ تعلیم کا جوہر لے کر، اپنے ہاتھ میں تعلیم کا چراغ لے کر ہم سے بہت آگے نکل چکے ہیں، اور ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھ کے رہ گئے کہ وہ آگے نہیں بڑھنے دے رہا، وہ آگے نہیں بڑھنے دے رہا۔ ارے کیوں مجھ کو شکایت ہو کسی غیر سے جھوٹی، خود اپنی ہی تقصیر سے قسمت میری ٹوٹی، اللہ کی رسی تو نہ ٹوٹے گی اور نہ ٹوٹی، افسوس یہی ہے کہ میرے ہاتھ سے چھوٹی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔